السلام علیکم۔ سورۃ الانفال 20 سے 28 کی آیت کو ہم جو ہے آج پڑھیں گے تفصیل سے۔ تو پہلی آیات میں ہے کہ اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ یہاں پہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ جو ایمان والے ہیں تو ان کو اللہ اور اس کے رسول کے تمام حکم کو جو ہے ماننا ہوگا، اور اس سے روگردانی نہ کرو، یعنی کہ انکار نہ کرو۔ روگردانی کرنا کہ حکم کی خلاف ورزی کرنا، کہ جو رستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس پہ عمل نہ کرنا، اور تم سنتے ہو۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور حقیقت میں نہیں سنتے۔ یعنی کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں سب پتہ ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، لیکن تم ان لوگ جیسے مت ہو جانا کہ ہاں بھائی ہم نے سن لیا، اور جو ہے کہ سامنے سب سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے سن لیا مان لیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ ان کے دل میں جو ہے نہ تو اللہ تعالیٰ کے کی محبت پیدا ہوتی ہے، نہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے، نہ وہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم بتائے ہوئے راستے پہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ تنبیہ کی جا رہی ہے، منع کیا جاتا ہے کہ ان لوگ جیسے نہ ہو جانا، کہتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کا حکم سن لیا لیکن حقیقتاً وہ نہیں سنتے، یعنی کہ ان کا ظاہر اور باطن جو ہے بالکل الگ ہوتا ہے۔ کچھ شک نہیں، خدا کے نزدیک تمام جانداروں میں بدتر جو ہے گونگے اور بہرے۔ یہاں پہ لفظ شطر دعاب جو دیا جا رہا ہے، شر دعاب کا مطلب جا رہا ہے کہ اس سے کافر کو کہا جا رہا ہے۔ کافر یعنی کہ وہ ایسے ہیں کہ ان کو آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، ان کو عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، اور ساری باتیں ان کو پتہ چلتی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایسے بنے ہوتے ہیں جیسے کہ گونگے بہرے، یعنی کہ جو سن بھی نہیں سکتے اور بول بھی نہیں سکتے۔ اور اس پہ تشبیہ دے دی گئی ہے کہ رینگنے والے جانور، کہ بس وہ ان کا کام بس زمین پہ رینگنا ہے، لیکن ان کو نہ کوئی سمجھ ہے نہ کوئی بوجھ ہے۔ اور یہاں پہ کافروں سے مراد دی گئی ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر جو بہرے اور گونگے ہیں، جو کچھ نہیں سنتے۔ اور خدا ان کے اندر نیکی کا مادہ دیکھتا ہے تو ان کو سننے کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں ذرا سی بھی نیکی ہوتی ہے، ہمیں ذرا سا بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے پر جائیں۔ لیکن جن کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا نہ خوف ہوتا ہے نہ ڈر ہوتا ہے، بس ان کو اپنی زندگی سے پیار ہوتا ہے اور وہ اللہ کے احکامات کو ماننے والے نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ گونگے اور بہرے ہیں۔ اور خدا اگر تھوڑی سی بھی نیکی دیکھتا ہے ایسے لوگوں میں، تھوڑے سے بھی بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے دیتا ہے اور پھر بخش دیتا ہے۔ اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ ان کو اگر سننے کو بول بھی دے جاتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے، کیونکہ ان کو تو ایمان لانا ہی نہیں تھا۔ مومنوں، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو۔ مومنوں کو یہ آواز دی جا رہی ہے، پکارا جا رہا ہے مومنوں کو، ان کو کہا جا رہا ہے کہ خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، یعنی کہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانو کہ کس طرح انہوں نے زندگی گزارنے کو تم سے کہا ہے، جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں، ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں کہ جو تمہیں زندگی جاویدہ بخشتا ہے۔ زندگی جاویدہ بخشتا ہے یعنی کہ وہاں کی زندگی، یعنی کہ جنت کی زندگی بتائی جا رہی ہے، جہاں تم زندہ ہو گئے، جو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہم یہاں پہ ہیں، اور اس کے بعد جو ہے موت کے بعد موت ختم ہو جائے گی، اور وہاں جانے کے بعد، اللہ کے پاس جانے کے بعد ہر شخص جو ہے وہ پھر زندہ رہے گا، اور موت کو جو ہے وہ کچل دیا جائے گا، پھر کسی چیز کو موت نہیں آئے گی۔ اب پھر وہ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی ہمارے وہاں پہ رہنے کی جگہ ہوگی۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو جنت ہوگی، اور برے اعمال ہوں گے تو دوزخ کا سامنا ہوگا۔ تو جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو ان کو زندگی جاویدہ بخشتا ہے، یعنی کہ وہاں ہمیشہ وہ خوشحال رہیں گے، اور ان کے لیے نعمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آدمی اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے۔ ہر کام ہمارا چاہے دنیا کی نظر میں چھپ کے کر لیں، بناوٹی بول لیں، کچھ کر لیں، لیکن نیت جو ہے ہماری وہ اللہ جان رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص یہ بات کر رہا ہے تو اس میں آیا کتنی صداقت ہے۔ تو اس بات میں کہ اللہ تو ہمارے دلوں میں حائل ہے، ہماری اچک آنے والی دل میں ایک خواہش، ایک بات، وہ سب سے پہلے تو وہی اس کو ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور تم سب اس کے روبرو جمع ہو جاتے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمیں ایک دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونا ہے، جہاں ہمارے سارے
اعمال جو ہم نے دنیا میں کیے ہوں گے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، اور جان رکھو خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ فتنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ فتنے کو آپ اس طرح لے لیں کہ شر پھیلانا، کسی کے کام میں درار ڈالنا، اور کیا کہتے ہیں سیدھی بات کو بھی الٹا بیان کر دینا، ایسی باتوں کو کرنا جس سے لڑائی جھگڑے ہوں، ٹھیک ہے، انسان کے دل میں وہم پیدا ہو جائیں، تو یہ فتنہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کی بات کو کہ تم فتنہ نہیں پھیلانا۔ فتنے کا لفظ جو ہے آزمائش کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ ہمارے جو اموال، یعنی کہ ہمارے جو جائیدادیں وغیرہ ہیں، اولادیں جو ہیں، وہ سب ایک بڑی آزمائش ہے۔ مال، ہر شخص کو اپنے مال سے پیار ہوتا ہے، جس کے پاس جتنا مال ہوتا ہے اس کا اتنا ہی حساب بھی لیا جائے گا۔ تو مال جو ہے ایک طرح سے بھی ایک فتنہ ہے کہ ہم اپنا مال جمع کرتے رہیں گے، اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کریں گے، لوگوں کی مدد نہیں کریں گے، تو یہ مال ہی ہمارے لیے ایک فتنہ بن جائے گا۔ اولاد جو ہے اس کو بھی فتنے سے دیے گئے کہ اگر ہم نے اولاد کی اچھی پرورش نہیں کی، اس کو جو ہے اس کو اچھی باتیں نہیں سکھائیں، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر نہیں ڈالا، تو یہ بھی ہمارے لیے فتنہ بنے گا، اور ہم سے جو ہے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور پوچھا جائے گا کہ ہم نے جو ہے اپنا فرض پورا کیا یا نہیں۔ تو اسی لیے کہ آگے آئے کہ جان رکھو تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے بڑی آزمائش ہے، بے شک اللہ جو ہے نیکوکاروں کے ساتھ ہے، یعنی کہ اللہ ہمارا جبھی ساتھ دے گا جب ہم نیکی کے راستے پر چلیں گے، اور جبھی ہمارے جو ہے اللہ مددگار ہوگا۔ تو مال بہت زیادہ ہونا، لوگ خوش ہو ہمارے پاس اتنی دولت ہے اور ہمارے پاس تو اتنا عیش ہے، اور وہ دبائے رکھے اور نہیں کرے، تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ ایک بہت بڑا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو یہ فتنہ بن جائے ہمارے لیے، اور ایک مصیبت بن جائے جس کے بارے میں جو ہمیں فوراً سیدھے دوزخ کے راستے کی طرف لے جائے۔ تو اولاد اور مال جو ہے وہ اس کو اسی لیے سے فتنہ دیا گیا ہے کہ ہمارا مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بھی ایک آزمائش میں دیا ہے کہ ہم اس کا حساب کیسے دیں گے، ہم اپنی اولاد کا حساب کیسے دیں گے۔ تو اولاد کی تربیت اچھی کریں، اور کیا کہتے ہیں مال جو ہے وہ جمع کرنے میں نہ لگے، بلکہ اللہ کی راہ میں جتنا ہو اس کی مدد کریں، رشتہ داروں کی مدد کریں، اپنے قریب لوگوں کو مدد کریں، تو اسی میں ہمارے لیے جنت تیار ہوگی۔ آزمائش ہے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے اس کو آزمائش بھی کہا گیا ہے کہ یہ نہیں سمجھیں کہ ہمارے پاس دولت بہت ہے تمہارے لیے عیش ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور خدا جو ہے وہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے اندر نیکیاں دیتا ہے تو اس کا ہمیں بڑا اجر بھی دیتا ہے، اور وہ ہمارے لیے اور راستے ہموار کرتا ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ جب ہم اللہ کے راستے پر چلتے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے یہ تین آپ کو آیت نمبر 1 سے لے کر جو ہے 28 تک کا لیکچر دے دیا گیا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے رجسٹر میں ان سارے سورۃ الانفال آیت نمبر 1 سے 10 تک کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، پھر الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ تو جو آپ کے سوالات ہیں ان کے سوالات کے آپ کو جوابات لکھنے ہیں۔ جو آیات آپ کی لکھی ہوئی ہیں کوشچن پیج پہ، تو وہ آپ نے اس کو آیت کو اتارنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی تحریر کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ کام کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر آپ آیت نمبر 11 ڈالیں گے سورۃ الانفال 11 سے 19 تک۔ 11 سے 19 تک کا جو کام ہے پیج نمبر 16 پہ آپ کے سوالات ہیں۔ اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کیا انعامات کا ذکر ہے، تو جو انعامات آپ نے دیکھے ہیں وہ آپ نے اس کو تفصیل سے لکھ دینا ہے۔ اور یہ مختصر سوالات ہوتے ہیں، بہت بڑے آپ نے نہیں لکھنے، بس مفہوم واضح ہو جائے آپ کا، 5 سے 6 لائنوں میں آپ کا جواب اس میں سے ہو جائے گا آپ کا۔ کفار کے مقابلے کی صورت میں سورۃ الانفال کی عنایت میں کیا ہدایات دی گئی ہیں، یہ سارے سوالات آپ نے اتارنے ہیں، اس کے جواب لکھنے ہیں آپ نے، جو عبارتیں ہیں وہ آپ نے اس کے ترجمہ لکھنے، معنی لکھنے۔ اسی طرح آپ نے آیت نمبر 20 سے 28 تک کا کام کمپلیٹ کر لینا ہے رجسٹر میں، اور اس کو کوشش کریں کہ یاد بھی کریں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ جیسا جیسا کام ہے گھر میں ہے، آپ لوگ زیادہ سہولت سے اس کی تیاری کریں اور اپنا کام کریں، پھر یہ اسائنمنٹ آپ کے چیک کر لیے جائیں۔